اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف باب مناقب المہاجرین و فضلہم۔ مہاجرین کے مناقب اور ان کی فضیلت کے بیان میں یہ باب ہے۔ مہاجر کی تعریف صاحب عمدۃ القاری کرتے ہیں، الذین ہاجروا من مکہ الی المدینہ الی اللہ تعالی۔ مہاجروں سے مراد بخاری شریف کی اس عنوان میں وہ مہاجر ہیں جنہوں نے ہجرت کی دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مہاجر سے مراد ہے ما سوا انصار، ما عدل انصار، انصار کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب مہاجر ہیں۔ یہ تعریف بھی مہاجرین کی گئی ہے۔ وَمَنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَلُمَّ جَرًّا، اگرچہ وہ مسلمان فتح مکہ کے دن ہوئے یا اس کے بعد ہوئے، سب مہاجر ہیں۔ اگر یہ تعریف کی جائے تو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تین قسم بن جائیں گی۔ انصار ان کی دو قسمیں، اوس اور خزرج، اور ان کے حلیف بھی ان میں داخل ہو جائیں گے۔ اور مہاجرین دو قسم کے ہو گئے، ایک تو پہلی تعریف کے مطابق جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی تھی، اور دوسری تعریف کے مطابق فتح مکہ کے بعد والے لوگ بھی مہاجر میں شامل ہیں۔ امام بخاری سب سے پہلے مہاجرین کے سردار اور انصار کے سردار سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب شروع کرتا ہے، اور پھر حضرت علی اور سیدہ فاطمہ اور سب کے مناقب درجہ بدرجہ اپنی کتاب کے اندر درج کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ ابن ابی قحافہ تیمی ہے، قریشی ہیں، اور مہاجرین کے سادات سے ہیں۔ عبداللہ کی وجہ تسمیات لکھ رہے ہیں کہ کانت تم تقول یا رب عبد الکعبۃ استمع بھی یا رب ہی، یا رب عبد الکعبۃ استمع بھی یا رب ہی۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، امی ان کی دعا کرتی تھی کہ یا رب عبد الکعبہ کی دعا قبول کر اپنا عابد بنا دے، تو اس سے پھر آپ کا نام عبداللہ ہو گیا۔ ماں کا نام سلمہ بنت سسر ابن مالک ابن عامر، یہ بھی قریشیہ ہیں۔ کنیتم الخیر ہے، اور ابی قحافہ آپ کی والد کی کنیت ہے، نام ان کا عثمان تھا۔ مرہ ابن کعب میں سرکار کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں۔ ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کے والدین بھی
صحابی تھے، ماں بھی صحابیت تھی اور اس نے ہجرت بھی کی تھی، 4 پشتیں ان کی اور صحابی ہیں، اولاد اولاد کی اولاد۔ آپ کا لقب صدیق اور عتیق بھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا، ابن سعد نے ذکر کیا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل، اس عجیب واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صدیق کا ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ تو گویا کہ صدیق جبریل امین نے آپ کا نام رکھا، اور یہ صدیق کا لقب واقعہ معراج کے وقت سے آپ کو ملا۔ آپ کا لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کے کئی معنی ہیں۔ پرانا اس لیے کہ اسلام میں سب سے پرانے ہیں، خیر میں پرانے ہیں۔ عتیق حسین کو بھی کہتے ہیں، بہت حسین تھے، جمیل تھے۔ حضرت ابو طلحہ سے پوچھا گیا بھی ابو بکر کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق کی امی کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، پیدا ہوتے تھے اور فوت ہو جاتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، آپ کی امی ان کو اٹھا کر بیت اللہ شریف حاضر ہوئی، یہ دعا کی، اللہم ان ھذا عتیقک من الموت فہبہ لی، اے اللہ اس کو موت سے آزاد کرنے والا ہے تو یہ مجھے گفٹ فرما دے، اس کی موت جلدی نہ آئے۔ پھر اس کے بعد آپ کی امی شفقت سے آپ کو عتیق کہتی تھی۔ عتیق من النار بھی ہو سکتا ہے۔ مورخین نے یہ اتفاق کیا اس بات پر کہ ان کا لقب ہے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار فضائل ہیں ان کے۔ حضرت صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 سال اور 4 مہینے 10 دن یا 4 مہینے سے کم 10 دن آپ نے خلافت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کی عمر بھی اتنی ہو گئی جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، 63 برس، وفات پا گئے۔ رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرہ مبارک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور آپ کا چہرہ محاذی ہیں۔ آپ کی قبر میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ
آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ تینوں نازل ہوئے۔ بتانا یہ تھا کہ یہ قبر میں نازل ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ قبر میں سارے آدمی کا نازل کرنا پہلے ہو جائے تو یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس سے صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہے۔ وفاء الوفا میں علامہ سمودی نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5 لوگ قبر میں خود تشریف لے گئے تھے، اترے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی، سب سے پہلی بیوی، اور سیدہ ام غلمان زوجہ صدیق اکبر، ان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کی ماں، حضور کی ساس، ان کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں تشریف لے گئے، اترے اور لیٹے اور لیٹ کے پھر اٹھاتے ہیں۔ اور حضرت علی کی والدہ، جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، حضرت فاطمہ بنت حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے ان کو چادر بھی دی تھی کفن کے لیے۔ اور 2 مرد تھے، میں نے بتایا تھا آپ نے ان کو، ان کی قبر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے۔ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پہلے شوہر سے بیٹا، دوسرا وہ آدمی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھایا تھا، ذات البجادین نام اس کا الگ ہے۔ ان دونوں کی قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر صحابہ کرام، جب ان میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی قبر میں نہیں اترتے تھے تو آپ کا حکم تھا کوئی نیک آدمی ان کی قبر میں اترے۔ تو اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ کون سا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بناتا ہے، عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ جس جگہ کو اللہ کا ولی مس کرے، چھوئے، تو وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ جس درخت کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جاتے ہوئے اس کے پہلے بیٹھے تھے، وہ درخت بھی بابرکت ہے۔ اس کی نیچے جو جگہ تھی، معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بے نفل بھی ادا فرمائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس جگہ ہوئی وہ بھی بابرکت جگہ ہے۔ اب مہاجرین کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ حشر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فقراء مہاجرین وہ ہیں جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے۔ وہ کیا طلب کرتے تھے؟ ان کا طلب اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرنے، انہوں نے مدد کی اللہ کی اور رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں۔
صحابہ کرام میں سے مہاجرین کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سید ہیں وہ بھی داخل ہیں، اور فرمایا وہ صادق ہیں۔ صادق وہی ہوتا ہے جو عادل، جو ظالم ہے اس پر اللہ صادق نہیں کہہ سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق نہیں دیا تھا بار فدق سے، انصاف اس دن غرق ہو گیا تھا، وہ بکواس کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے وہ صادق ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ کاذب ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ ایسے لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ تکذیب تصدیق کی ضد ہے۔ تصدیق ایمان ہے، وہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدعت ہے۔ تکذیب اسی کا انکار ہے، انکار ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تکذیب دو قسم کی ہوتی ہے، صراحتاً اور الزاماً۔ یہ لوگ جو مہاجرین و انصار کی غیبت کرتے ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگوں نے صحابہ کی دشمنی میں ہی اپنے مسلک کے اصولوں میں سے ایک اصل اور قانون بنیادی طور پر یہ بنا دیا کہ جھوٹ بولنا باعث ثواب ہے، اسی وجہ سے۔ تو پھر نعوذ باللہ اس کا الزام ائمہ اطہار پر لگاتے ہیں اپنے مذہب کو ثابت کرنے پر۔ مذہب تو بنا دیا نا پہلے، جھوٹ ثواب ہے۔ جب ان پر سوال ہوتا ہے ائمہ اطہار میں سے فلاں نے ایسا کیوں نہیں کیا، کہتے ہیں کوئی جھوٹ بولا، انہوں نے تقیہ کیا، ڈر گئے۔ میں نے اپنے علاقے میں کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2.5 سال خلافت اور امامت فرمائی۔ جو بھی خلیفہ وقت ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے مسجد کا، اور حضرت صدیق اکبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام بن گئے تھے۔ ایک نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز حضرت صدیق اکبر کے پیچھے بھی ادا کی ہے۔ یہ سعادت صدیق اکبر کو حاصل ہے، یا پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف کو حاصل ہے، ایک دفعہ ان کے پیچھے بھی سفر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو حضرت علی بھی نماز پڑھتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مسلح اپنی زندگی میں مرض وصال میں حضرت ابو بکر صدیق کو دے دیا، تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ ان میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ اب تنظم ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کے حوالے سے تو جو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں، لیکن اس میں تو سب متفق ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سنی تھے۔ یا آج کل کے دور میں پبلک کے حوالے سے، پبلک کو سمجھانے کے، کوئی تحقیق کی بات نہیں ہے، وہ تو عجب ہوتی ہے، لیکن پبلک ہو، تمام ہو، ان کے سامنے جو آج کل تقریریں ہوتی ہیں، اس حوالے سے میں نے یہ ذکر کیا۔ میں نے کہا یہ تو اتفاق ہے، صدیق اکبر بھی سنی، عمر فاروق بھی سنی، حضرت عثمان غنی بھی سنی، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں کہتا۔ حضرت علی کے متعلق وہ کہتے ہیں نہیں وہ شیعہ تھے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ بھی سنی تھے۔ اب پھر ان تینوں خلفاء کے متعلق جب بالاتفاق سنی ہونا ثابت ہے، تو وہ بھی مانیں ہم بھی مانیں جو دشمنان صحابہ ہیں، تو حضرت علی ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے رہے؟ اگر وہ حضرت علی شیعہ تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، تو کیا ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے یا باندھ کے پڑھتے تھے؟
پانچوں نمازیں پڑھتے تھے یا صرف 3 وقت کی پڑھتے تھے؟ جیسے یہ لوگ 3 وقت کی پڑھتے ہیں. تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس سوائے اس کے نہیں کہ وہ ڈرتے تھے اس سے انتشار نہ ہونے کا. اب حضور علیہ السلام خود زندہ ہے تو اس وقت تو ڈر کس چیز کا؟ کہتے یا رسول اللہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, یہ تو سنی ہے. ایسے عجیب جو میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. پبلک اندھی ہے. یہ پبلک کو سمجھانے کے لیے اس قسم کی باتیں اور ظنی اور خطابہ کی باتیں ہوتی ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد اس کی تفصیلیں اور پھر اللہ تنصروا سورہ توبہ کی وہ ہے اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلے مدد کری ہے. سراغ میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے صدیق اکبر کی تعریف کے اندر ثانی یسنۂ ذلنافلتال یقول بصحب لا تحزن ان اللہ معنا. اس کی اپنی بے شمار تفسیریں ہیں. یہ بھی سعادت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے. اسی سورہ حشر میں آگے ذکر آتے ہیں انصار کا والذین تبوأوا الدار, اور آخر میں ذکر آتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. میں نے تفسیر مظہری دیکھی اس جگہ سے تو انہوں نے ذکر کیا ہے. روایت مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیدنا زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے. انہوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ان کے خلاف باتیں کی. آپ نے پھر سورہ حشر کی یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں. آپ نے ان کو جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 3 گروہ ذکر کیے ہیں, 3 جماعتیں ذکر کی ہیں. ایک ہے فقراء مہاجرین, ابھی میں نے پڑھی آیت آخر تک. ایک ہے انصار جن کا آگے ذکر میں نے کیا ہے, اور ایک ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا, اور وہ لوگ جو ان انصار اور مہاجرین کے بعد آئیں گے اور وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. ہمارے دلوں کے اندر غل نہ پیدا فرما ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہم سے ایمان لا چکے. آپ نے فرمایا کہ تم مہاجر ہو جو غیبت کر رہے تھے شیخین کی, تم مہاجر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تم انصار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا 2 جماعتوں سے نہ ہونے کا تم خود اقرار کر رہے ہو, اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری جماعت کے لوگ تم نہیں ہو, کیونکہ ان کی تعریف ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین. تم تو شیطان کو گالیاں دے رہا ہو. لہذا مسلمانوں کی 3 جماعتیں تھیں, یہ 3 سے تم خارج ہیں. یہ ہے ان آیات کی تفسیر. وضاحت مفسرین نے ذکر کی ہیں, اگر آپ کو ضرورت ہو تو وہ دیکھیں. اب ایک حدیث پڑھنے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے
ایک پلان خریدا عازب سے 13 درہم لگے. 13 درہم. ایک اونٹ ہوتا ہے, ایک اونٹ کے اوپر پلان ہوتا ہے. ایک مال برداری کے لیے ہوتا ہے, ایک سواری کے لیے ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ ان کا فرق سمجھتے کہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے عازب سے کہا کہ برائے کو یہ کہہ دو کہ وہ جو میں نے خریدا ہے پلان وہ میرے پاس لیا ہے. تو عازب نے یہ کہا کہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ بتائیں کیف صنعت انت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین خرجتما من مکہ والمشرکون یتلون منکم. کہتے یہ کام تو کر لیں گے ہم, لیکن پہلے آپ مہربانی فرمائیں, قصہ سنائیں جب آپ نے ہجرت کی تھی. خرجتما جب حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ اور نکلے تھے, مشرکین آپ لوگوں کو طلب کر رہے تھے, تو کیسے تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم مکہ سے نکلے, چلتے رہے ساری رات اور دن بھی چلتے رہے. غار ثور کا ذکر نہیں فرمایا اس حدیث کے اندر. دوپہر ہو گئے, فرمایا تو بصری حال ارا من ذل فآوی الیہ, میں نے ادھر دیکھا کہ کوئی سایہ ہے جس میں تھوڑا سا ہم دوپہر کا وقت ہو گیا, شدید گرمی تھی, اس کے سائے کے نیچے ہم تھوڑا سستا لیں. اچانک ایک پتھر دیکھا, پہاڑ ہوتے ہیں اس کے بڑا پتھر تھے, اس کا سایہ لگ رہا تھا. میں نے اس کے نیچے جگہ کو صاف کیا. میں نے پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر بچھائی. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتجی یا نبی اللہ, آپ لیٹ جائیں, تھکے ہوئے ہیں, لیٹ جائیں. یہ غار ثور سے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے تقریباً. یہ ہیں صحابہ اکرام کی محنتیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے کوششیں. جو لوگ ان اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے, میں نے ادھر دیکھا کہ کوئی آدمی ہے. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے اور وہ اسی صخرہ کی طرف آ رہا ہے. اس کے سائے کے نیچے بیٹھنے کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا من انت یا غلام, اے رائی غنم, آپ کون ہیں؟ اس نے ایک قریشی کا نام لیا جس کو میں پہچان دیتا ہے. میں نے اسے کہا کیا آپ اجازت ہے کہ آپ کی بکریوں میں سے دودھ میں نکال دو؟ اس نے کہا بالکل. پھر میں نے اسے کہا کہ تم نکال سکتے ہو امان لیے؟ اس نے کہا ہی. تو ایک بکری اس نے پکڑی. میں نے کہا اس کے پستانوں کو بالکل غبار سے صاف کر دو اور دونوں ہاتھوں کو بھی صاف کر دو. اور دودھ نکالو. اس نے دودھ نکالا اور
میں واپس آیا تو اس میں نے پانی ڈالا. پانی سے اس کو ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تھے. میں نے آپ کو دودھ دیا, پلایا, اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو مجھے خشک کر دیا. یعنی اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا. پھر ہم چل پڑے اور کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا, یا رسول اللہ, ایک آدمی پیچھے ہمیں طلب کرنے والا پہنچ گیا ہے. وہ تھا سراقہ ابن مالک, گھوڑے پر سوار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ. یہ بخاری شریف کی حدیثوں میں تھوڑا اختصار ہے. سراقہ ابن مالک کا قصہ جو تاریخ کی کتاب میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو زندہ یا نعوذ باللہ من ذالک سر مبارک ان کا لائے گا, ان کو ہم 100 اونٹ ہدیہ دیں گے, انعام دیں گے. اور یہ سراقہ ابن مالک جو تھا, سراقہ ابن مالک یہ کچھ ساتھ ہی گاؤں وغیرہ تھا, وہاں رہتا تھا اور اس قوم کا سردار. اور یہ وہاں مجلس تھی, محفل تھی, خطاب کر رہا تھا, اور یہ اعلان ہوا. اس کو کسی نے بتایا یا اس نے خود دیکھا تھا, سمندر کے کنارے کنارے چند لوگ, 2 اونٹ تھے غالباً, ان پر سوار تھے اور مدینہ کی طرف روانہ تھے. تو جب اس نے اعلان سنا تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہی لوگ ہوں گے جن کے لیے مکہ کے مشرک انعام کا اعلان کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے گھر جا کر اپنی لونڈی سے کہا, کنیز سے, کہ جلدی کرو, گھوڑا تیار کرو. اب سراقہ کہتے ہیں گھوڑا تیار ہو گیا. جب گھوڑا تیار ہوا میں اس پر بیٹھا اور اسی راستے پر دوڑا. وہ اونٹوں پر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر. تو ایک منظر پر وہ دودھ پینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور عامر بن فہیرہ جو آپ کا غلام تھا, اور دلی جو راستہ دکھانے والا آدمی تھا, چوتھا آدمی وہ تھا, یہ 4 آدمی سفر کر رہے تھے. تو یہ سراقہ پیچھے پہنچ گیا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, یا رسول اللہ, طلب پہنچ گئی, ہمیں تلاش کرنے والے پہنچ گئے پیچھے. تو سراقہ پہنچا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت تلاوت کرتے جا رہے تھے, تو آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, تو سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. اس نے چیخ ماری اور کہا, نام لیا ہوگا, یا رسول اللہ کہا ہوگا, یا رسول اللہ تو کہتے نہیں تھے وہ لوگ, یا محمد کہتے تھے, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا.
دعا فرمائے میں پیچھے واپس چلا جاؤں گا. آپ نے دعا کی, گھوڑا نکل گیا, پھر ارادہ کیا, پھر دس گیا. تیسری دفعہ جب پھنسا تو پھر اس نے پکا وعدہ کیا میں واپس جاؤں گا, اور لوگ جو آ رہے ہیں آپ کی تلاش میں ان سے میں کہوں گا کہ ادھر میں گھوم کے آ رہا ہوں, ادھر وہ نہیں ہیں. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سراقہ, اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کڑے کنگن سونے کے تجھے پہنائے جائیں گے. کہنے لگا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے کہا میں ہاں ایسا ہوگا تو ایمان لے آئے گا, اور اس کے بعد مال غنیمت میں تجھے یہ ملے گی. حضرت سراقہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے امان کا ایک کاغذ لکھ دیں کہ جب آپ کے صحابہ غالب آ جائیں تو مجھے کچھ نہ کہیں. سرکار نے خط لکھ دیا, واپس چلا گیا. غزوہ حنین میں حضور کامیابی کے بعد جعرانہ کے مقام پر غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے تو یہ ملاقات کے لیے پہنچ گیا. سراقہ ابن مالک جب یہ قریب پہنچا حضور کے خیمہ کے تو صحابہ کے نام آگے رکاوٹ بن گئے. انہوں نے کہا کون ہے, تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے خط دکھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تو آپ نے فرمایا اس پہانے دو. آ گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, صاحب صحابی ہو گیا. جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مدین فتح ہوا, مال غنیمت پہنچا, کسرا کے کڑے اور سارے زیورات پہنچے, تو ان میں سے وہ کڑے بھی تھے. مسجد نبی میں سارا مال ڈھیر کر دیا گیا, سر تک سونے اور چاندی کے درہم اور دینار سارا حضرت عمر فاروق نے تقسیم کیا, اور وہ کڑے الگ کر کے رکھ دیے. اور سراقہ کو بلایا, سراقہ یہ کڑے تم نے اپنے ہاتھ میں ڈالنے ہیں. وہاں صاحبہ نے کہا کہ سونے کے کڑے مردوں کے لیے حرام ہیں. آپ نے فرمایا یہ سراقہ کے لیے جائز ہیں, اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ وقت آئے گا کہ کسرا فتح ہوگا, اور اس کے مال غنیمت میں جو کڑے ملیں گے سراقہ کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کو کڑے دے رہا ہوں. کڑے پہنائے گئے. اب کڑے جب پہن لیے انہوں نے تو پھر کڑے اتار دیے. انہوں نے کہا یا امیر المومنین یہ بھی مال غنیمت پہ تقسیم کر دیں. اس طرح حضرت سراقہ ابن مالک حضور کے پیچھے پہنچے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی خبر فرمائی. باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ اس سبق کو جاری رکھیں گے. اور ہجرت کا واقعہ تو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو یہ ساری مسلم سیاسی تک لوگ سارے جب مناقب صحابہ ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے مناقب مہاجرین کے ذکر کرتے ہیں, پھر انصار کے ذکر کرتے ہیں, اور پھر اہل بیت کے ذکر کرتے ہیں. یہ ترتیب ہوتی ہے ان کے درمیان. اور ان مہاجرین میں سب سے پہلا ذکر ابو بکر صدیق کا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار ان لوگوں کا ہوتا ہے جو الحمدللہ ہمارے مسلک کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے. صحابہ کرام کی بڑی شان ہے, اور صحابہ کرام کا ہم نام لیتے ہیں نا, تو یہ نام اس طرح لینے سے اہمیت معلوم نہیں ہوتی. یوں کہیں نا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے محدثین کہہ رہے ہیں مناقب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ
عمدۃ القاری ہے یا فتح الباری ہے، یہاں لکھیں گے نا فضائل صحابہ تو آگے سے جواب ملے گا اس عنوان سے کوئی عنوان نہیں ہے. آگے آپ لکھیں گے اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ٹک کریں گے تو یہ باب آ جائے گا. تو یہ اصحاب رسول، اب جب نسبت سے بات کریں گے رسول اللہ کے صحابی، حضور علیہ السلام کے اہل بیت، تو یہ بھی الگ شان ہوتی ہے اس کی. الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو سب سے زیادہ تعداد میں علماء مشائخ اولیاء کرام موجود ہے وہ اسی مسلک کے اوپر ہیں. اہل بیت کے ساتھ بھی محبت اور صحابہ